ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، نادار بیوائیں جن کا ولی وارث کوئی نہیں ہوتا، آپ ان کی جا کے امداد کرتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کا سہارا بن جاتے ہیں۔ تو جس بندے میں یہ ساری خوبیاں پائی جائیں اس کا رب اسے کیسے رسوا کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاق یا اچھی عادت ایک ایسا مادہ ہے اور ایسی چیز ہے، یہ ہر زمانے میں معتبر ہوتی ہے۔ نبوت کا اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا بھی کفار اور مشرکین کا سرداری نظام تھا یہ سارا حضور کے پاس آ گیا اور کہنے لگے کہ اے محمد ابن عبداللہ، ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ تم نبی ہو؟ کوئی دلیل پیش کرو جس سے ہمیں اطمینان قلبی ہو، ہم بھی مان لیں کہ تم نبی ہو۔ ایسے ہی بس تم نے دعویٰ کیا اور ہم تمہاری بات مان لیں کہ تم نبی ہو۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس نبوت پہ دلیل کیا پیش کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جسے قرآن نے بھی ذکر کیا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، 40 سال میں تمہارے ساتھ رہا ہوں نا، 40 سال تمہارے ساتھ رہا ہوں، 40 سال کی زندگی یہ میری نبوت کی دلیل ہے، 40 سال کی زندگی میری نبوت کی دلیل ہے۔ بچپن بھی اسی میں شامل ہے، لڑکپن اسی میں، جوانی اسی میں، 40 سال کی زندگی گزار کے اب لوگوں کو اپنی وہ گزری ہوئی زندگی بطور دلیل کے پیش کی جا رہی ہے۔ اب لوگ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ڈھونڈو کوئی اس کا جھوٹ، کوئی بد دیانتی، کوئی بد زبانی، بد اخلاقی، معاملات میں ہیرا پھیری، کوئی خیانت، کوئی چوری چکاری، کوئی ظلم۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں آپ نے زندگی گزاری، عام خاص مرد عورت کسی بندے کو، کسی عورت کو حضور کی ذات میں کوئی عیب نظر نہیں آیا، اور یہی حضور کی نبوت کی دلیل بنی۔ مطلب یہ اخلاق ایک اتنی بڑی طاقت ہے، ہم میں سے کوئی بھی اتنا ایسا ہے کوٹ کچہری کے چکر میں پھنس جائے، کوئی دلیل کے طور پہ کہے تسی مینوں جان دیتے ہے ہو نا میں کہہ ہو جہاں، کوئی بندہ بات کر سکتا ہے؟ لیکن اس کی طاقت ہے، جس بندے کا اخلاق اچھا ہو اس سے بسا اوقات دلیل پوچھی بھی نہیں جاتی کہ تو کہہ ہو جہاں، لوگ خود گواہی دیتے ہیں کہ بندہ بہت اچھا ہے۔ بہرحال اخلاقیات کا دائرہ بہت وسیع ہے، ہمیں جو چیزیں سمجھنی چاہیے، میں سلسلہ وار ان کا تذکرہ اخلاقیات کا کرتا رہوں گا۔ آج بطور خاص اخلاقیات میں سے ایک تعلیم جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، میں اس کی نشاندہی کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رفیق ویحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے، رفیق، رفیق جس کے اندر بردباری ہو، نرم مزاجی، تحمل مزاجی، اسے رفق کہتے ہیں۔ دوسرے کی طرف سے اگر کوئی بد سلوکی سامنے آتی ہے، یہ بندہ بد سلوک نہ بن جائے، تحمل کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ کام لے، یہ دیکھے کہ آگے کرنا کیا ہے۔ فوراً کسی نے اگر کوئی برا عمل پیش کیا کہ ریئیکشن کے طور پہ یہ بھی برا بن جائے، تو ایسا مادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رفیق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بردبار ہے، تبھی تو لوگوں کی نافرمانیوں کے باوجود درگزر فرما دیتا ہے۔
ساری زندگی کوئی بندہ جس نے کفر میں، منافقت میں، شرک میں، گناہوں میں زندگی گزاری، آ کر شرمندگی کا اظہار کر لے، یا اللہ میں بھول گیا تھا، مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرما دیتا؟ یہ اللہ کا رفق ہے، اور ارشاد فرمایا وَيُحِبُّ الرِّفْقَ، یہی رفق، نرمی، بردباری، تحمل مزاجی اللہ کو پسند ہے۔ یہ ہمارے لیے آج کے دور میں یہ حضور کی تعلیم اور اخلاق کا یہ حصہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے تو قریب سے کوئی اگر تیز رفتار سے بائک گزر جائے تو ہم سے وہ بھی برداشت نہیں ہوتا، کوئی ہماری طرف محض گھور کے دیکھ لے ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہم کسی کو چلیں صدقہ، فطرانہ، زکوٰۃ، کوئی اس طرح کی کوئی چیز دیتے ہیں جو اپنی طرف سے فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی موقع پہ وہ بندہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر لے، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جبکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج گرامی کیا تھا۔ ایک بندہ آیا، کافی دیر حضور کے ساتھ بیٹھا رہا، اس نے کوئی بات کرنی تھی، موقع نہیں ملا، تو اس نے حضور کی چادر کھینچی، زور سے چادر کھینچی، جس کے نشان حضور کی گردن پہ پڑ گئے۔ صحابہ نے جا کے اسے پکڑ لیا، ایسا بد تہذیب آدمی ہے، تمہیں اتنا بھی علم نہیں کہ مقام نبوت کیا ہے؟ حضور نے صحابہ کا ہاتھ پکڑا، آپ نے فرمایا جانے دو، چھوڑ دو اس کو، یہ جس علاقے سے آیا ہے لوگ وہاں پہ اسی طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اسے ابھی تہذیب کا پتہ نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ اگر میرے اور آپ کے ساتھ اگر یہ معاملہ پیش آیا ہوتا، اس کے بعد کیا ہوتا پھر؟ ایک بندہ جو بدو تھا، دیہاتی آدمی، تو مسجد نبی شریف میں بیٹھا ہوا تھا، پیشاب پاخانہ کی حاجت ہوئی اس کو، اجنبی تھا، جھجک کی وجہ سے پوچھ نہیں سکا کسی کو اور نہیں برداشت کر سکا، اسی طرح اٹھا اور ایک کونے میں جا کے اس نے پیشاب پاخانہ کر دیا۔ صحابہ کرام نے جا کے اس کو پکڑ لیا، وہ یہ کیا اللہ کا گھر ہے، یہ پاکیزہ مقام ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرم مزاجی کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ صحابہ کو فرمایا کہ اس کے سامنے نجاست کے اوپر پانی بہا کے مسجد پاک کر دو، اسے پتہ لگ جائے گا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، پاک جگہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں کہ ہم انہیں سمجھیں، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں، تحمل پیدا کریں۔ دیکھیں، میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے پاس لوگ جو مسائل پوچھتے ہیں، مور دین 90%، 90% سے زیادہ مسائل ہمارے پاس طلاق کے آتے ہیں، طلاق کے آتے ہیں۔ بنیادی وجہ اگر نکلتی ہے، او جی غصہ آ گیا سی، میرے کو برداشت نہیں ہو جاتا۔ یہ نرمی کا اور تحمل کا مادہ جب بندے کے اندر ختم ہو جائے، وہ جلد بازی کرنے لگتا ہے، وہ فیصلہ کرتے ہوئے سوچتا نہیں ہے، اس کے اندر ایک آگ جو جلی ہوتی ہے، انتقام کی کہہ لیں، اور ایک بندہ جذباتی ہو جاتا ہے، فیصلہ صحیح نہیں کر پاتا، اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ اس لیے قرآن عزیز نے جہاں پر یہی چیز تذکرہ جہاں پہ آیا، بندے کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، قرآن عزیز میں تعلیم یہ ارشاد فرمائے گی، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نیکی اور بدی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی تمہارے ساتھ بدی سے پیش آتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، تو اسے احسن انداز میں اسے دور کرو۔ کسی کی بد اخلاقی کا مقابلہ بد اخلاقی کے ساتھ نہیں، حسن اخلاق کے ساتھ ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کی مثالیں دیکھ لیں۔ ایک شخص آیا ملنے کے لیے،
تو صحابی نے آ کے پیغام دیا، حضور فلاں فلاں قبیلے کا وہ آدمی آیا ملنے کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا حضور یہ شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے، بدترین آدمی ہے۔ اور وہ ایک دم سے گھبرا گئی کہ بدترین آدمی ہے، پتہ نہیں حضور کے ساتھ کیسی بات کرے، کس انداز میں بات کرے گا۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کی اور پھر اسے رخصت کیا۔ گھر میں واپس تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھیں، حضور آپ تو فرما رہے تھے کہ اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے، لیکن آپ تو بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ ملے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ وہ بد تہذیب آدمی ہے نا، میں تو نہیں ہوں نا، میں تو بد تہذیب نہیں ہوں، وہ ہے۔ سو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہم ایموشنل کیوں ہو جاتے ہیں؟ دوسرے بندے نے ہمارے مزاج کے مطابق بات نہیں کی، دوسرے بندے نے میرے وقار کے مطابق بات نہیں کی۔ میں ایک عالم ہوں تو اسے پتہ ہونا چاہیے تھا عالم کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ میں اگر کوئی بزنس مین ہوں تو میرے ملازم کو پتہ ہونا چاہیے تھا کس کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ میں اگر اسکول ٹیچر ہوں تو اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا نا یہ کون ہے۔ اگر میں نمازی ہوں تو اسے پتہ ہونا چاہیے نا میں کس کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ او بھیا یہ کوئی فرشتوں کا جہان تو نہیں ہے کہ آپ کی خواہش کے مطابق ہی ساری باتیں ہوں گی، یہ انسانوں کا جہان ہے۔ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اس کی غلطی کے مقابلے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ غلطی کے مقابلے میں غلطی ہوگی تو پھر دو غلطیاں زمانے کو دیکھنے کو ملیں گی۔ میں اپنی گفتگو کا آخری حصہ بیان کرتا ہوں۔ دو عورتوں کا تذکرہ حضور کے سامنے کیا گیا۔ حضور وہ فلاں فلاں بستی میں ایک عورت ہے، عبادتیں کرنے کا کوئی خاصا وقت نہیں ملتا اسے، بہت کم عبادتیں کرتی ہے، اور اس کے پاس مال دولت بھی نہیں ہے کہ وہ صدقہ کر سکے۔ تو عبادات کے لحاظ سے، سخاوت کے لحاظ سے، نیکیوں کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ کمزور ہے، اس کے پاس زیادہ حصہ نہیں ہے عبادات کا۔ البتہ اس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں، اچھے اخلاق کی مالک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نیکیاں، عبادتیں اگرچہ کم ہیں، لیکن زمانہ جو گواہی دیتا ہے کہ اچھے اخلاق کی مالک ہے، اسی اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ جنت کی مستحق قرار پائے گی۔ اور دوسری عورت کا تذکرہ کیا حضور، عبادتیں لوگ تعریفیں کرتے ہیں اس کی عبادتوں کی، اللہ نے مال دیا ہے اور سخاوت بھی اس کو عطا کی ہے، لیکن حضور ایک اس کی بس کمی ہے، ایک کمی ہے کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کے ہمسائے اس سے خوش نہیں ہیں، اس کی شکایتیں بڑی ہیں کہ زبان کی بڑی تیز ہے، بدتمیز قسم کی عورت ہے، بد زبان قسم کی عورت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگرچہ عبادتیں کثیر ہیں، لیکن اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے وہ جنت سے محروم رہے گی، دوزخ کی مستحق ہوگی۔ تو اس لیے اپنی عادتیں کیسی ہیں، اپنا کردار کیسا ہے، تو اس کی طرف خاص طور پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہمیشہ ہمیں مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، اور وہاں سے پھر اپنے جو شخصیت کو نکھارنے کے سنہری موتی ہیں، مہکتے ہوئے پھول ہیں، وہ ہمیں حاصل کرنے چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو تعلیمات، جو پیغام ہم ان نشستوں میں سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا